مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، دے کسوں کے والی دے دے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب محمد زبیر، بڑا ہی ان یوزول سا حمدیہ کلام آپ نے منتخب کیا. یہ کہاں سے لیا؟ یہ فلمی نعت ہے. ہاں، اور مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی نعت ہے. اچھا، ان کا حمدیہ کلام ہے. حمدیہ کلام ہے، بہت خوبصورت. سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ذکر عالی بہار کرتے ہیں اور شکر پروردگار کرتے ہیں. شکر پروردگار ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم علی حبیبک، ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں. مولایا صلی وسلم، پڑھ لو درود، پڑھ لو درود مومنون کے کلام پر. پڑھ لو درود مومنون کے کلام پر. ہاں، پڑھ لو درود مومنون کے کلام پر. یعنی قسم فدا ہے محمد کے نام پر. مولایا صلی یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الصلاة كما كان حقه، بارت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مولایا صلی وسلم، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، تیری ثنا کروں. محسن کہوں بشر کا حبیب خدا کہوں، بشر کا حبیب خدا، اور کٹ جائے ساری عمر تیرے ذکر پاک
القاب کیسے کیسے خدا نے کیے ادا القاب کیسے کیسے خدا نے کیے ادا حضرت رسول پاک کو قرآن جا بجا تاہا کہیں پکار تو یاسی کہیں کہا حامی نون اور نہیں وہ شمس والضحا ہاں شمس الضحا محمد شمس الضحا محمد بدر الدجا محمد بدر الدجا محمد نور الہدى محمد نور الہدى محمد کہف الغرا محمد کہف الغرا محمد آل العلا محمد شان خدا محمد نام خدا محمد نام خدا محمد ہر ابتدا سے اول ہر انتہا سے آخر ہر ابتدا سے اول ہر انتہا سے آخر ہر ابتدا محمد ہر انتہا محمد مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی محمد سید الکونین والفريقين من أرض ومن أجل مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم صلى اللہ علیہ محمد صلی اللہ. بہت شکریہ ماشاءاللہ. اچھا اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور اگر اجازت دیں تو لیڈیز فرسٹ. تو سروت آپ یہاں پہ موجود ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ انسانوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم شروع کریں انسان بلا تفریق رنگ و مذہب نسل تو پھر کیا حق ہے جس انسان کا روڈ پہ ایک انسان ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کا رنگ کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے اس کی نسل کیا ہے کیا حق ہے اس کا ہم پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرا میں نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کو کی ابتدا ہی اتنے خوبصورت طریقے سے کی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بولنے والوں کے لیے بہت مارجن ہے یہاں پر. اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی واجب اور عائد قرار دیے ہیں لیکن رب العالمین نے حقوق العباد کی اہمیت کو بہت زیادہ قرار دیا ہے.
آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ہمارے ارد گرد حقوق ہوتے ہیں، جس میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اس میں ایک حقوق سڑک پہ چلنے والوں کا بھی ہوا کرتا ہے، یعنی مسافرت کے حقوق بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی بات کی دلیل کے طور پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں اور وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ جس وقت کوفے میں آپ مقیم تھے اور دارالسلطنت آپ کا کوفہ تھا، تو آپ کسی کام سے شہر کوفہ سے باہر تشریف لے گئے، اور جب وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہو گئی، یعنی دونوں مسافر تھے اور دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ اچھا، اتفاق سے یہ جو نووارد اجنبی تھا یہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ شخصیت جو اس کے ساتھ سفر کر رہی ہے یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی خلیفۃ المسلمین ہے، اور یہ شخص غیر مسلم بھی تھا۔ شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو لکھا ہے، انہوں نے کہیں پر یہ نہیں بتایا کہ یہ یہودی تھا، عیسائی تھا، نصرانی تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، کیا تھا، کون تھا، کچھ نہیں لکھا، بس یہ غیر مسلم تھا، یہ نہیں جانتا تھا۔ دونوں مسافروں نے ایک ساتھ سفر کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر دو راہ آتا تھا، جس میں سے ایک راستہ شہر کوفہ کی جانب جاتا تھا اور ایک راستہ اس اجنبی مسافر کی منزل کی جانب جاتا تھا۔ دونوں وہاں تک پہنچے، جب وہ دو راہ آیا تو وہاں پر دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ اب جب اجنبی مسافر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا، تھوڑی دور پر اسے محسوس کیا ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا وہی اجنبی مسافر یعنی حضرت علی مرتضیٰ وہاں اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ رک گیا، اس نے کہا کہ ہم ہمراہی تھے، مسافر تھے، اور ابھی ایک دوسرے سے الوداع کہہ چکے، رخصت کہہ چکے، اب آپ کیوں ہمارے پیچھے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کہا میرے پیغمبر اکرم نے مجھے یہ تعلیم کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسافرت اختیار کرو تو مسافرت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ تھوڑی دور تک آگے جاؤ، اسے الوداع کہو، اگر اس کے پاس زیادہ راہ زیادہ سفر نہیں ہے تو اسے وہ بھی دو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ یقیناً تمہارے پیغمبر کی تعلیمات اتنی اعلیٰ و عظیم ہے، تبھی مذہب اسلام اتنی تیزی سے پھل پھول رہا ہے۔ بہرحال دونوں الوداع کہا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہ شخص شہر کوفہ میں آیا، مسجد کوفہ میں جب آیا تو اس نے دیکھا کہ مولا علی موجود ہے، تخت پر خلیفۃ المسلمین ہے اور یہ لوگوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ یہ پہچان گیا لہٰذا دوڑ کر آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، قبول اسلام کر لیا۔ تو آج دنیا کہتی ہے کہ مذہب اسلام یوں پھیلا، یوں پھیلا، یوں پھیلا، نہ جنگیں نہ فتوحات۔ مذہب اسلام پھیلا ہے پیغمبر اکرم اور ان کی اعلیٰ اخلاق، تعلیمات اور ان کے اہل بیت کے اعلیٰ کردار کے ذریعے۔ بہت خوبصورت۔ لیکن مسافر کا حق بھی آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس طرح سے اس کے اکرام، اس کی تعظیم، مسافر کو صحیح راستہ بتانا بہترین صدقات میں سے ایک صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کی اسی سلسلے میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو ایک بوڑھی عورت، اس کے پاس ایک بڑا گٹھر تھا جو اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ آپ اٹھا لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھر اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، شہر کے باہر تک پہنچے تو پوچھا اماں کہاں جا رہی؟ بلکہ میں آپ سے قطع کلامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مائی صاحبہ کیوں جا رہی یہاں سے چھوڑ کے؟ کہا کہ مکہ میں ایک جادو